کیا مسلم دنیا ایک نئی سیاسی صف بندی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ ایک بار پھر اپنے بڑی جیوپولیٹیکل تبدیلی کے دہانے پر کھڑا ہے؟ کیا امریکہ ایک ایسی نئی حکمت عملی تیار کر رہا ہے جو صرف ایران تک محدود نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کی سیاست، معیشت اور سفارتی تعلقات کو بدل سکتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا مسلم ممالک پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے؟ دنیا بھر میں اس بحث نے اس وقت شدت اختیار کی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا بیان پر ایران سے ممکنہ ڈیل کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر اور اردن جیسے مسلم ممالک کا ذکر کیا اور اشارہ دیا کہ یہ ممالک ابراہیم معاہدے میں شامل ہوں۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ابھی تک کوئی باضابطہ بین الاقوامی معاہدہ سائن نہیں ہوا اور نہ ہی پاکستان یا دیگر مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے، لیکن ٹرمپ کے بیان نے ایک نئی عالمی بحث ضرور چھیڑ دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ابراہیم معاہدہ آخر ہے کیا؟ 2020 میں امریکہ کی ثالثی میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ امریکہ نے اسے تاریخی امن معاہدہ قرار دیا، لیکن فلسطین کے حامی حلقوں نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کے مسئلے کو حل کیے بغیر اسرائیل کو قبول کرنا مسلم دنیا کے اجتماعی موقف کو کمزور کرے گا، جہاں سے اصل تنازع شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف سفارتکاری کا نہیں بلکہ طاقت کے توازن، تجارت، دفاع اور عالمی اثر و رسوخ کا بھی ہے۔ امریکہ کی کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ ماہرین کے مطابق واشنگٹن اس وقت بیک وقت کئی اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، مثلا اسرائیل کو پورے خطے میں مزید سفارتی قبولیت دلانا، دوسرا ایران کے بڑھتے ہوئے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنا، اور تیسرا چین اور روس کے بڑھتے اثرات کو مشرق وسطیٰ میں متوازن کرنا۔ اسی لیے اب ایران، اسرائیل، خلیجی ممالک، امریکہ، چین اور روس سب ایک ہی بڑی سیاسی شطرنج کا حصہ دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف خطے میں سفارتی سرگرمیاں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ شہباز شریف حالیہ دنوں میں چین کے دورے پر موجود رہے، جہاں سی پیک، معیشت، توانائی اور اسٹریٹجک تعاون پر گفتگو ہوئی۔ ادھر ایران کے اعلیٰ سفارتی حکام بھی قطر اور ترکیہ سمیت مختلف ممالک سے رابطے کر رہے ہیں۔ لیکن اب سب سے اہم سوال، کیا پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا سرکاری اور تاریخی موقف اب تک بالکل واضح رہا ہے۔ پاکستان مسلسل یہ کہتا آیا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست نہیں ملتی اور دو ریاستی حل نافذ نہیں ہوتا، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں اور دو ریاستی حل کی حمایت کرتا آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام میں فلسطین کے حق میں جذبات آج بھی بہت مضبوط ہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے، عالمی سیاست میں مستقل دوست یا دشمن کم ہوتے ہیں، مفادات زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ آج دنیا شدید معاشی دباؤ، توانائی بحران، نئی جنگوں اور بدلتے اتحادوں کے دور سے گزر رہی ہے۔ اس لیے امریکہ، چین، روس اور یورپی طاقتیں سب اپنی اپنی نئی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ تو کیا واقعی کوئی بڑی ایران ڈیل تیار ہو رہی ہے؟ کیا امریکہ مسلم دنیا کو ایک نئے سیاسی راستے پر لانا چاہتا ہے، یا یہ صرف دباؤ بڑھانے کی ایک سفارتی کوشش ہے؟ فی الحال اس کا حتمی جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، اگر ایران مذاکرات کو واقعی ابراہیم معاہدے سے جوڑا جا رہا ہے تو یہ صرف ایک سفارتی خبر نہیں بلکہ آنے والے برسوں میں پوری مسلم دنیا کی سیاست، اتحادوں اور خارجی پالیسی کو متاثر کرنے والا معاملہ بن سکتا ہے۔ اور اب دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ مسلم ممالک اپنے موجودہ موقف پر قائم رہتے ہیں یا مشرق وسطیٰ ایک نئی سیاسی حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہے۔